السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ انٹرویو کے لیے موجود ہیں اہل ٹنت الچندہ والکباب کی جانی مانی اور مشہور ہستی اور امام اہل ٹنت الچندہ والکباب کے وسیع اور ان کے جانشین مولانا کلوہ زلالی صاحب۔ اور میں آپ کو بتا دوں زلالی یعنی ذلت، یہ ان کا ٹائٹل ہے، تو آئیے ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اور کافروں کو یوں تو میں کبھی سلام کا جواب دیتا نہیں، لیکن آج میں نے جو جواب مکمل دیا اس کے پیچھے کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ نے انٹرویو کا عنوان ہمارے ماموں جان کے لیے رکھا ہے، اور ہمیں اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ آپ رافضیت سے توبہ کرنے کے لیے ایک قدم آگے آئے ہیں، اور ماموں جان کی شان آپ بیان کریں اور ہم سے سنیں ان کی فضیلت۔ مولانا صاحب، امیر شام آپ کے ماموں جان کی فضیلتیں ہم آپ سے سنتے رہیں گے، لیکن پہلے کچھ چند سوالات ہیں جو اکثر عوام کرتی ہے کہ تاریخ طبری میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ جمعے کے خطبے میں خود بھی امام علی علیہ السلام کو گالیاں دیتا تھا، اور باقی جو پیش امام تھے اس کے جو گورنر وغیرہ تھے یا جو مسجدوں میں ذمہ داری سنبھال رہے تھے ان سے بھی گالیاں دلواتا تھا۔ دیکھو، اس کا ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے۔ ہمیں صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھی مسئلے ہیں انہیں خدا پہ چھوڑنا ہے۔ ہم خدا ہیں تو ہم فیصلہ لیں، یا تم خدا ہو کہ فیصلہ لو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غلط تھے کیا کہ مولا علی علیہ السلام ہی صحیح تھے؟ اس کے فیصلے حشر کے روز اللہ رب العزت لے گا۔ پھر مولانا صاحب، آپ یہ جتنے بھی دیگر مسلک کے لوگ ہیں انہیں آپ کافر کافر کہتے ہیں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ خود مولا علی علیہ السلام کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام کو آپ کافر کافر کہتے ہیں، جبکہ آپ کو ان کا معاملہ بھی خدا پہ ڈالنا تھا۔ یہ ہم طے کریں گے کہ کون سا معاملہ خدا پہ ڈالنے کا ہے اور کون سا معاملہ کا فیصلہ ہم کریں گے۔ یہ اختیار ہمارے پاس ہے، ہمارے مسلک کے پاس ہے، اور ہمارے پیر نے ایک بات کہی ہے کہ ہمیں اب اپنی آنکھیں بند کرنا ہے، صحاباؤں کے مسئلوں پہ کچھ سننا ہی نہیں ہے، نہ سنیں گے بات، نہ نکلیں گے یہ سوالات۔ اور ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم تبری کو بہت مانتے ہیں، لیکن جہاں ہماری پسند کی باتیں ہیں ان باتوں کو رکھے رہنے دو، اور باقی جو ہے اسے پھاڑ دو، جلا دو، ہمیں مطلب نہیں۔ ہم تو ایک ایسا پبلیکیشن ہاؤس کھولنا چاہتے ہیں جہاں پہ ہم صرف اپنی پسند کی باتیں لکھیں، جیسے مثلاً کے طور پہ ہمارے بزرگوں نے ایک حضرت عبد القادر جیلانی کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ وہ کتاب جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے لکھی ہے، ان کے نام سے باتیں جو بھی پھیلانا تھی وہ پھیلا دیں، اور بہرحال اس میں غلطی ہے ساداتوں کی، سو رہے ہیں سوئے پڑے ہیں، اس میں ہمارے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ ہم تو اپنی تعلیمات عام کریں گے۔ بہرحال آپ ہمارے ماموں جان کے متعلق کوئی اچھا سا سوال پوچھیں۔ چلیے، تو آپ سے ہم کچھ اچھا سا سوال پوچھتے ہیں کہ جو ابن کثیر کی کتاب ہے، جنہوں نے تفسیر قرآن بھی لکھی ہے اور بڑی ہی مشہور ہستی ہیں یہ اہل سنت کی، انہوں نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر کو معاویہ نے قتل کروایا۔ ایک بات تم اپنے گدھے دماغ میں ڈال لو، اہل سنت والجماعت یہ الگ کتاب ہے، ایک الگ فرقہ ہے۔ یہ کتاب اہل سنت کی ہے، ہمارے عالموں کی نہیں ہے۔ ہم اہل سنت الچندہ والکباب کی وکالت کرتے ہیں۔ ہمارے علماء الگ ہیں، اہل سنت کے علماء الگ ہیں۔ ہمارے پاس الیاس چادری کھٹاری صاحب جیسا رہنما ہے
جس نے ہمیں کیلے کو قبلہ رخ رکھنا سکھایا. اس کے پہلے کس کے گھر میں کیلوں کو قبلہ رخ رکھا جا رہا تھا؟ کوئی تھا کیا اس دنیا میں ایسا موجود جو اپنے کیلوں کو جو ہے وہ قبلہ رخ منہ کر کے رکھتا تھا؟ ہمارے بزرگ، ہمارے عالم، ہمارے پیر، ہمارے مرشد ٹھلیاس چادری کھٹاری صاحب نے کیلوں کو جب سے قبلہ کا رخ دکھایا ہے، اس کے بعد سے کیلوں میں بھی جو خوبصورت اور ایک خوبصورتی پیدا ہوئی ہے اور ایک سواد میں جو برکت پیدا ہوئی ہے. مولا سلامت رکھے ہمارے عطار کو. ان کی تو بات ہی کرنا ایک بڑے بے مثال بات ہے. اچھا مولانا صاحب، ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں، آپ چلیے سب مسئلوں کو چھوڑ دیں، اب تو ایک آخری آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی برا کہے، یہ رافضیت ہے اور یہ شیعوں کا پھیلایا ہوا ایک گندا عقیدہ ہے جس میں یہ صحابیوں کو گالی بکتے ہیں. نہیں وہ تو حضرت آپ کے جو ماموں جان ہیں انہوں نے پھیلایا ہے نا، یہ تو سب سے پہلے تو گالیاں بکنا بکوانا ان نے شروع کیا تھا. دیکھو، صحابی کو گالی دے رہا، یہ بات اب اپنا مسئلہ نہیں ہے، یہ تاریخ کا مسئلہ اللہ کے حوالے. کس نے کسے گالی دی، آج کیوں گالی دے رہے ہیں، اس پہ بات ہونا چاہیے. چلیے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب کہ اگر ہم کسی صحابی کو برا کہیں یا معاذ اللہ گالی دیں تو یہ گناہ ہے. اگر کسی نے کسی صحابی کو قتل کر دیا، صحابی کو جو قتل کرے یہ تو تمہاری رفض والی سوچ ہے. صحابی کو جو قتل کرے گا ہم اس کو کافر سمجھیں گے. تو یہ کتاب ہے کہ مولانا صاحب تحفہ اسنا شریعہ نام کی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ معاویہ نے جنگ صفین میں 63 صحابہ کا قتل کرایا، اور جس میں سے ایک عظیم صحابی رسول عمار بن یاسر بھی تھے. تم کبھی بھی اس سوچ سے اوپر نہیں اٹھ سکتے. اس سوچ سے تمہارے کو اللہ رب العزت نے ہدایت نہیں دی. اس کے پیچھے کا وجہ بھی یہی ہے. تم صحاباؤں کے مسئلوں میں گھستے ہو، جبکہ ہمارا مسلک ہے، اس میں جب ہم کسی کو کچھ پڑھاتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں، اس کو تاریخ اور حدیث میں سے جو ہمیں پسند ہے وہ بس پڑھاتے ہیں. دوسری بات، ہم اس سے پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ تمہیں کسی اور دوسرے مسلک کے عالم کی کتاب نہیں پڑھنا، نہیں تو تم ہو جاؤ گے کافر. تو اس طریقے سے ہم اپنا جو ہے وہ چلا رہے ہیں. اور ہم حضرت ٹھلیاس چادری کھٹاری کیلا حضور کا ہو انہیں، یا اسپارکنگ بابا کا ہو، جو بھی ان کے بڑے بڑے مقام ہیں، انہوں نے لونڈوں سے اسپارکنگ بھی لے رکھی ہے، اور ان کی تو جو شان بیان کریں وہ شان کم ہے. انہوں نے جو ہمیں دین دیا ہے وہ دین ہمیں سب سے پیارا ہے. ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے لیکن ہم ٹھلیاس چادری کھٹاری صاحب کا دامن نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے جو بھی کیا ہے دین کے لیے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس طریقے کی باتوں میں کچھ نہیں رکھا. آپ کو چاہیے آپ ہمارے مسلک کو پروموٹ کریں، پھیلائیں، کیونکہ یہ تاریخی مسئلے جو ہیں یہ کبھی سالو نہیں ہوں گے. اور ہمیں تو کیا کرنا ہے، انڈ بھکتی کرنی ہے. ہم نے تو صحاباؤں میں بھی لاکھوں صحاباؤں کو چھوڑ دیا. ہم نے صرف اپنی پسند کے 6-7 صحابہ نکالے ہیں جو ہمارے سے زیادہ پسند آتے ہیں ہمارے مسلک کو، ہمارے پیر کو. باقی کس نے کس کو مارا، وہ 63 صحابہ جنہیں مارا وہ معاویہ کے ساتھ آ جاتے، ہمارے ماموں کے ساتھ آتے، بچتے کہ نہیں؟ آپ بتاؤ. ہمارے ماموں سے مخالفت کی. جی مولانا صاحب، جس طریقے سے حضرت حسین علیہ السلام نے آپ کے ماموزاد بھائی سے کی. ہاں بالکل صحیح بات. نہیں، یزید کا مسئلہ الگ ہے. یہاں پہ ہمارے پیر کہتے ہیں کہ ہمیں یزید کے ابا کا دفاع کرنا ہے، یزید کا دفاع نہیں کرنا، کیونکہ ہم یزید کا دفاع کریں گے تو ماموں اور بھی لوگ پھنس جائیں گے. سمجھ رہے بیٹا؟ اس لیے ابھی یزید کا ٹاپک بعد میں کھلے گا، ابھی تو ہم اس پہ لعنت ملامت کر رہے ہیں. لیکن ہے تو وہ آپ کا ماموزاد بھائی نا. مامورات بھائی، دیکھو
اب تم سے کیا چھپانا، پرسنل انٹرویو اپنا چل رہا ہے تو ہمارے ماموزاد بھائی، ہمارا اس کا ننہال ایک ہے. اور ہم جنہیں گالیاں بکتے ہیں نا، چاہے وہ دیوبندی ہوں چاہے وہ اپنے وہابی ہوں، ہمیں ان سے بھی کوئی دقت نہیں ہے. ہم تو صرف چندے کا دھندا کر رہے ہیں بیٹا، یہ چندے کی جو لڑائی ہے. باقی جو ہمارے ماموں کو مانتا ہے ہم اسے مانتے ہیں، لیکن کیا ہے اب تو سگے بھائی بھی سگے بھائی کو مار ڈال رہے ہیں پراپرٹی کے لیے، زمین کے لیے، پیسوں کے لیے. تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اور یہ چلے گا ابھی بڑا لمبا. تم لوگ ابھی یہ سب چھوڑو، یہ کتابوں میں کچھ نہیں رکھا. میں تمہیں اپنے ٹھلیا چادری کھٹاری کی بڑی نایاب کتابیں دوں گا، سموسے اور کباب کے نقصانات. اور بھی بڑی بڑی کتابیں ہیں، کیلے کو قبلہ رخ رکھنے کے فائدے، لونڈوں کی اسپارکنگ، ابھی کئی اور لکھا رہی ہیں کتاب. ان کتابوں کو پڑھو، وہی حق دین ہے. ابھی میں چلتا ہوں، پھر کبھی بعد میں تفصیل سے آپ لوگوں سے بات کروں گا. اور اگر آپ کو ان کا چینل پسند آئے تو بھائی سبسکرائب کریں، اور اگر ان کا چینل پسند نہ آئے تو ان سے اچھا چینل میں آپ کو بتا رہا ہوں، دعوت مروانی. ہمارے پیر صاحب کا چینل ہے، ایسے ایسے جوک سناتے ہیں سالے کپل شرما کے شو بھی فیل ہو جائیں گے. آئیے آپ بھی انجوائے کیجیے. اللہ حافظ.